حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال میں غزوہ تبوک میں لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میرے وطن کو ضرورت ہے، میری ملت کو ضرورت ہے، تو میں کیسے ریٹائر ہو جاؤں؟ میں نہ ریٹائرڈ ہوں نہ ٹائرڈ ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ ریٹائرڈ۔ میں نے اس وطن کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھائی تھی اور وردی چھوڑنے سے وہ قسم ساقط نہیں ہو گئی، وہ ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ ایک اسلامی جرنیل، پاکستان کا جرنیل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ میرا دشمن کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس نظام کی اصلاح کرنی ہے۔ توحید مشترک ہے، تمام ابراہیمی ادیان کے اندر توحید مشترک ہے، پھر یہ کلیش آف سویلائزیشن کیوں؟ اور یہیں یہ افادیت ہوتی ہے ڈائیلاگ کی کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے برہان کے ذریعے سے۔ قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، برہان کی بات کرتا ہے۔ وہ جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، انہوں نے دنیا کو برباد کر دیا، خون ریز جنگیں دی، دوسرے ملکوں کے وسائل لوٹے، انہوں نے نوآبادیاتی نظام توسے کے طور پہ ہمیں دیا، صدیوں تک قوموں کو غلام رکھا، انہوں نے سلیو ٹریڈنگ دی، اور اب انہوں نے ملٹی نیشنل ہم کو توفتاً دے دیے ہیں۔ یہ نظام انسانیت کے لیے نہیں، اسلام انسانیت کے لیے ہے کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی۔ تو جناب یہ نشاط انگیز نظام جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی عملی طور پہ کر کے دکھا دیا گیا، اور وہ تھا ریاست مدینہ کا نظام، جس کو تمام ہسٹورینز، دنیا بھر کے ہسٹورینز، بالخصوص مغرب کے، کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسا دور کبھی نہیں آیا۔ بلکہ اگر میں الفاظ کوٹ کروں آپ کو گبنز کے، جو بہت بڑا مشہور ہسٹورین ہے، انگریز ہسٹورین، وہ کہتا ہے "The pen slips out of my finger when I try to describe that time"۔ لیکن وہ حوالہ کس سے دیتا ہے کہ یہ پین کیوں میرے ہاتھ سے پھسلتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ایک واحد دور تھا تاریخ انسانی میں جب تمام قسم کے تعصبات جو تھے مٹ گئے تھے، کوئی تعصب نہیں تھا، مساوات تھی، سب کے لیے تھی، غیروں کے لیے، اپنے کے لیے، کیونکہ اسلام مسلم اسپیسیفک نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ مینٹ اونلی فار مسلمس۔ اور ہمارا رب اگر یہ اسپیسیفک ہوتا تو رب المسلمین ہوتا، نہیں تو رحمت للعالمین، رب العالمین اور رحمت للعالمین کا تصور۔ اور موتی والا صاحب، زبیر صاحب، یہ چیز ہمارے آئین کے اندر سمو دی گئی ہے قرارداد مقاصد میں، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مشن ہے۔ کہا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو فلفل دیٹ مشن ایز مسلم۔ وی آر ناٹ اندر نیشن، وی آر ناٹ اندر اسٹیٹ۔ ہم ایک خطہ زمین نہیں ہے۔ پاکستان محبت کا ثمر ہے، اس رومانس کا ثمر ہے جو مسلمانان ہند کو اسلام کے ساتھ جو محبت تھی، جہاں پہ علامہ نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ ٹھنڈی ہوا ان کو یہاں سے آئی تھی۔ ہم نے دنیا کو کچھ دینا ہے، ہم نے انسانیت کو دینا ہے۔ اب ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے، اور جب وہ پاکستان مقام حاصل کرے گا تو وہ انسانیت کی خدمت کرے گی، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی ہیپینس کے لیے۔ دنیا بھر میں کوئی آئین ایسا نہیں ہے۔ امریکن کرتے ہیں تو امریکن کی ہیپینس کے لیے کرتے ہیں، ہندوستانی کہتے ہیں تو وہ اپنی انڈین کی ہیپینس کے لیے کہتے ہیں۔
یہ صرف ہمارا ملک ہے جسے آئینی طور پہ کمٹ کیا ہوا ہے قرارداد مقاصد میں، اور ہمارے آرٹیکل 2A کے اندر آج وہ اس کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ کی برکتیں بھی آئیں گی، اور انسانیت کو وہ جو ڈائلاگ انہوں نے شروع کرنے کی بات کی، اس کو وسعت دے۔ آئے نا، کلیش آف سویلائزیشن کی کیوں بات کرتے ہو؟ میٹنگ آف سویلائزیشن کی بات کرو۔ سویلائزیشن کو آؤ، تمہارے پاس کیا نظام رہ گئے؟ افغانستان کو دیکھا کہ شاید یہ کمزور ہے، لیکن پھر اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ تم حق پہ کھڑے ہوگے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اور پھر دیکھوں گا تمہیں کون نیچا دکھاتا ہے، تم حاوی رہو گے۔ وہ اللہ نے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم اور ملٹری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ، اٹ از انبلیویبل، کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتا، اتنی بڑی اکنامک طاقت، ملٹری پاور، ٹیکنالوجی۔ میں کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی وداؤٹ مورالٹی از راسکیلٹی۔ اگر مورالٹی نہیں ہوگی، اور مورالٹی ہمارے پاس ڈیوائن مورالٹی ہے، مورالٹی کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اگر مورلز نہیں ہوں گے، صرف دولت ہوگی، تو پھر ناروے کا حال دیکھ لیجئے۔ سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم فی کا آمدنی ناروے کی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ ناروے میں تو ایک سپاہی ہوں، لیکن میں صرف عشق کو جانتا ہوں۔ عشق، جب تک عشق نہیں ہے، دونوں چیزیں، حدیث مبارک اور قرآنی آیات، دونوں کیا بتا رہی ہیں کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس عشق کو آگے بڑھائیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق نہ ہو تو شر و دین بتقدہ تصورات۔ عشق جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از دی کمٹمنٹ، وہ ایمان کا بنیاد ہے۔ عشق اپنا آپ کا جو ایک عشق کیا ہے؟ لگن، ایک کمٹمنٹ، ٹوٹل کمٹمنٹ، اور اس کے اوپر ٹوٹلی آپ کا ساتھ مستقل اس کے اوپر قائم رہنا، یہ ہے ایمان۔ اس کے اوپر قائم رہنا، ہر حالات میں اس کے اوپر قائم رہنا، پر امید رہنا۔ اور آج تو ہمارے لیے امید کی بہت شمع روشن ہو رہی ہیں۔ اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل یار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ زاہد، نہ حکیم، وہ دلیلیں نہیں دیتا۔ عقل جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کام کرتی ہے، اور اس کے اوپر جو لاسٹ ورڈ کہہ گئے وہ مولانا روم کہہ گئے، انہوں نے فرمایا کہ گرب استدلال کارے دی بدے، فخر راضی رازدارے دی بدے۔ اگر استدلال کی بنیاد کے اوپر دین کے معاملات چلتے تو فخر راضی جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا منطقی، اور ہرات میں ان کا مقبرہ ہے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اسی زمانے میں تھے، تو کہتے تو فخر راضی جو ہے رازدار دین ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شرع تعلیم اور تعلیم کے جو ہوتے ہیں اس کے اندر مدارج ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم ہے جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہ کلارک پیدا کرتی ہے۔ ایک نالج ہوتا ہے جب آپ اس کو انفارمیشن کو اپلائی کرتے ہیں، نالج سے اوپر وزڈم ہوتی ہے جب آپ اس کو بلینڈ کرتے ہیں، نالج، انفارمیشن اور اپنے مشاہدات کو، اور پھر اس کے بعد وزڈم سے اوپر بصیرت ہوتی ہے، اور بصیرت سے اوپر بھی جو وجدان ہوتا ہے۔ یہ تمام گریڈیشنز ہیں، وہ ایک مراحل ہیں، منزلیں ہیں جس کے اندر ایک انسان گزر کے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلے شاہ کہہ اٹھتا ہے کہ علم و بس ہو یار مینو ایک الف درکار۔ آخر میں جو نتیجے میں پہنچتے ہیں، یہ منازل طے کر لی ہے ہم نے۔ تو آج جو دور ہے وہ آپ کا دور ہے کہ یہ نظام ایک اللہ کے حکم کے منحرف ہے۔ ہم اسلامی ریاست ضرور ہیں، لیکن ہم باغی ہیں، ہمارا نظام اللہ سے باغی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
ہم سیاسی فرقہ واریت بھی کرتے ہیں اور مذہبی فرقہ واریت بھی کرتے ہیں. ہر دو ہمارے دین، ہمارے اللہ، ہمارے حاکم اعلیٰ کے خلاف ہے. اللہ کو ہم نے حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیا ہے اور اللہ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کی پریکٹس کر کے دکھا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے. یہ شیعہ سنی ڈیوائڈ، یہ ہمارے مسلکی معاملات، یہ ہمارے فقہی معاملات، یہ تمام کے تمام تاریخ کا بوجھ ہے. برڈن آف ہسٹری آن اس. جب تک آپ اس برڈن آف ہسٹری سے نجات نہیں حاصل کریں گے، آپ دنیا کو ایک نیا پیغام نہیں دے سکتے. دنیا منتظر ہے آپ کی کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وہ تمام نظام پٹ گئے، ان کے سورج غروب ہو گیا، آپ کی دہلیز کے اوپر غروب ہو گئے. اب اس کی چیز کے منتظر ہیں. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا. جو اسلام کے ہم نام لیوا ہیں اور روزانہ اس کا پرچار کرتے ہیں، تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو بنا کے دکھائیں ان کو کہ اس میں کوئی خرابی نہیں. دیکھو ہم کٹھے ہیں، اس ایک معاملے پہ ہم کٹھے ہیں. اور یہ تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کرتا، 2 چیف جسٹس سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ شک کیوں نہیں نظر آتی جو کہ اللہ کی حاکمیت ہے، قرآن و سنت کی بالادستی. آپ کو دنیا منتظر ہے سافٹ ریولوشن کی. انسانیت تڑپ رہی ہے، کرا رہی ہے. اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. نوجوان نسل کے لیے پیغام یہ ہے، اب آپ کو اٹھنا پڑے گا. یہاں پہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، منظم ہونا پڑے گا. اور ہم جب 26% ہماری شرح تعلیم تھی، اس وقت ہم نے پاکستان بنا لیا تھا تمام اپوزیشن کے، کیونکہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے اور ہم نے اپنا مقصد بیان کر دیا تھا. ایک نیا ولولہ دے دیا تھا، ایک نیا جذبہ بیدار کر دیا تھا اور ان لوگوں کو ایک شخص کی، اس کی امانت، اس کی دیانت کے اوپر اعتماد آ گیا تھا. آج اس وقت پہ کوئی نہیں ہے ایسی شخصیت. لیکن کیا ہم بھی اپنا پسند چھوڑ دیں؟ کیا جوان اور دوسرے لوگ جو ہیں کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ کیا اپنی تقدیر کو ایسے ہی حوالے کر دیں، لوگوں کے لٹیروں کے حوالے کر دیں؟ یہ نہیں ہے. اسلامی تعلیم کے 2 بڑے جو ستون ہیں، ایک دعوت ہے جس میں تعلیم بھی ہے، دعوت و ارشاد، تو اس کو پریچ بھی کرتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں بڑے سافٹ طریقے سے، محبت سے. اور دوسرا جہاد ہے کہ جب برائی حد سے نکل جاتی ہے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ اس کو ختم کریں، اس کا مقابلہ کریں. اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، برے کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ برے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس کے اوپر بھی احسان کریں گے کہ وہ کہیں جہنم کے اندر نہ بن جائے. آج وقت آ گیا کہ ہم بالکل ایک آدمی کی طرح اٹھیں. رائز، اللہ کا حکم ہے، اٹھو اللہ کے نام پہ، ایک ایک کر کے، 2 کر کے، ہلکے ہو یا بھاری، اور پھر اللہ کی مدد آئے گی ہمیں انشاءاللہ. آخر میں صرف ایک دعا کے ساتھ، ساقی نامے میں علامہ نے کچھ باتیں کی ہیں جوانوں کے لیے. میں پوری بات تو نہیں کروں گا، تھوڑی سی بات اس کے لیے کروں گا. کہتے ہیں کہ جوانوں کو کہتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ جو بیٹھے ہوئے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. بہت شکریہ. کسی کو نہ کسی کو پریسیپیٹیٹ ایکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیسائز سے